حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے۔ قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور ہم آپ کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ اس سکوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اپنے رب سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے اور آخرت کے قریب ہو جاتا ہے تو آسمان سے نورانی فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو لاتے ہیں اور اس بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے، اے پاک روح جو اللہ کی رضا کی طرف جا رہی ہے، نکل آ۔ چنانچہ وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کی بوند نکلتی ہے۔ فرشتے فوراً اسے پکڑ لیتے ہیں اور خوشبودار لفافے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جو دنیا کی کسی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور ہر آسمانی دروازے پر فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاک روح کون ہے؟ فرشتے اس کا بہترین نام لے کر جواب دیتے ہیں۔ آخر کار اس روح کو 7ویں آسمان تک لے جایا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے، میرے نیک بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور وہ مٹی میں لوٹیں گے۔ پھر روح دوبارہ جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ مومن جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور قبر کو وسیع کر دو۔ پھر اس کے پاس خوش شکل، خوش لباس اور خوشبودار ایک شخص آتا ہے جو کہتا ہے، خوش ہو جا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے وعدہ دیا گیا تھا۔ بندہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرے نیک اعمال ہوں۔ اور جب فاجر یا کافر انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو آسمان سے سخت چہروں والے فرشتے اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں خردار کپڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے، اے خبیث روح، بدن سے نکل آ۔ اچانک وہ روح جسم میں ادھر ادھر بھاگتی ہے مگر وہ اسے کھینچ لیتا ہے جیسے لوہے کی سیخ بھیگی اون میں دوڑائی جائے۔ فرشتے اس سے کھردرے کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں اور اس سے ایسی بدبو اٹھتی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے بدتر ہوتی ہے۔ اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے مگر ہر دروازے سے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ آخر کار اللہ فرماتا ہے، اس کا نام سجین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو۔ پھر روح جسم میں لوٹتی ہے۔ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ مگر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا۔ آواز آتی ہے، اسے جھوٹا قرار دو،
اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو۔ اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر بدصورت اور بدبودار شخص اس کے سامنے آ کر کہتا ہے، بدحالی تیرے لیے ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھے ڈرایا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ سخت گھبراہٹ اور خوف میں جمع ہوں گے۔ سورج قریب ہوگا، پسینہ لوگوں کو ڈانپ لے گا اور ہر شخص اپنی حالت سے پریشان ہوگا۔ پھر لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی ہو جو اللہ کے حضور سفارش کرے تاکہ فیصلہ شروع ہو جائے۔ چنانچہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم، آپ اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ہم آپ کے پاس سفارش کی درخواست لے کر آئے ہیں کہ اللہ سے کہیں حساب شروع کرے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب سخت غضب میں ہے، ایسا غضب پہلے کبھی نہیں کیا اور نہ بعد میں کرے گا۔ میرے پاس آج یہ درخواست لے کر نہ آؤ، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ بھی معذرت کر دیں گے اور ان سے کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے جو خلیل اللہ ہیں، مگر وہ بھی کہیں گے کہ آج میرے لیے مناسب نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے مگر وہ بھی معذرت کر دیں گے اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں آج سفارش کا اہل نہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ جن کی سفارش آج قبول کی جائے گی۔ چنانچہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ میری زبان پر ایسی حمد کے کلمات جاری کرے گا جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں سکھائے گئے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے رب، میری امت، میری امت۔ اللہ کہے گا، جاؤ اس شخص کو نکال لاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جاؤں گا، پھر دوبارہ اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اسی طرح دوبارہ سجدہ کروں گا۔ دوبارہ اجازت ملے گی اور میں مزید ان لوگوں کو نکال لاؤں گا جن کے دل میں ایمان کا ذرا سا بھی نور ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا، اب میں خود باقی رہنے والوں کو نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ اپنی رحمت سے بہت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔